بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم ان اللہ غفور رحیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حرمت علیکم، فرمایا یہ چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ حرام عربی کا لفظ ہے اور حرام کا معنی ہوتا ہے منع، روک دینا، کسی چیز سے منع کر دینا۔ سب سے پہلی چیز جس کی حرمت ہے وہ جانور جو واجب الذبح تو ہوں، یعنی ویسے ان کا ذبح کر کے کھانا حلال ہو، لیکن بغیر ذبح کیے مر جائیں، مردار ہو جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ جو جانور حرام ہیں وہ تو پہلے سے حرام ہیں، جو جانور حلال ہیں اور قابل ذبح ہیں، اگر ذبح نہ کیے جائیں، تکبیر نہ پڑھی جائے، بیماری سے یا گر کر یا کسی وجہ سے مر جائیں تو مردار ہو جاتے ہیں، وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون حرام ہے، کسی طرح کا بھی خون یا ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ ذبح صحیح ہو جائے تو خون اس کا نکل جائے، اس کے بعد گوشت میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ حرام بھی نہیں ہے اور ناپاک بھی نہیں ہے، لیکن اس شرط پر کہ ذبح صحیح ہو اور خون پورا نکل جائے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ خون اس کی خنزیر کی اصل میں حرمت ہے، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کا خون، ہر چیز اس کی حرام ہے، حتیٰ کہ خنزیر پر مزدوری کرنا، اجرت پر خنزیر چرانا تک، یا اس کی خرید و فروخت کرنا، سب حرام ہے، اس کی اصل میں حرمت ہے۔ وما أهل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو قابل ذبح تو ہوں لیکن اللہ کے سوا انہیں کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسے مشرکان عرب میں رواج تھا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کی تکبیر یا بڑائی کہنے کی بجائے اپنے بتوں کا نام لے لیتے تھے، جب کسی بت پر چڑھاوا چڑھاتے تھے تو اس کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ تو فرمایا ایسے جانور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی، جن پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی بھی اور کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ والمنخنقۃ، گلا گھٹ کر مر جائے،
سانس رک کر مر جائے، والموقوذہ تو یا کسی جانور کو کوئی ضرب لگ جائے، کوئی چیز ماری جائے اس سے مر جائے، والمتردیہ تو یا کوئی جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، والنتیحہ تو یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے یا کسی گاڑی یا کسی موٹر کی ٹکر سے یا کسی سے مر جائے، وما اکل السبع یا درندے کسی جانور کو پھاڑ دیں اور وہ مر جائے، الا ما زکیتم، ان سب حالتوں میں یہ ہے کہ اگر کسی کا دم گھٹ رہا ہے اور آپ نے ذبح کر دیا، یا کسی کو ٹکر لگی اور مرنے سے پہلے ذبح ہو گیا، یا کوئی اونچی جگہ سے گرا اور مرنے سے پہلے ذبح ہو گیا، یا کسی درندے نے کسی جانور کو گرایا لیکن وہ مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا، الا ما زکیتم، جسے ذبح کر لیا وہ حلال ہو جائے گا، لیکن ذبح ہونے سے پہلے جو مر گیا وہ حرام ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی استھان پر ذبح کیا جائے اللہ کے علاوہ، کسی کی بارگاہ میں، کسی کی رضا کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ بت ہو یا مزار ہو یا مقبرہ ہو، کسی مسلمان کی قبر ہو یا غیر مسلم کی ہو، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کی قبر پر لے جا کر ذبح کیا جائے، تو اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ خواہ غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت نہ بھی لیا جائے، لیکن نیت غیر اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا قرعے کے ذریعے اگر کوئی چیز تقسیم کریں آپس میں، یہ اس طرح کرتے تھے کہ جانور ذبح کر کے پھر مختلف طرح سے قرعے نکالتے تھے، کسی کے نام زیادہ گوشت نکل گیا، کسی کا قرعہ خالی نکل گیا، اس کو کچھ نہ ملا، کسی کا تھوڑا نکلا، تو یہ موجودہ لاٹری کی قسم ہے۔ لاٹری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ 200 400 2-4 ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے 10-10 50-50 یا 100 کا ٹکٹ خریدتے ہیں، تو وہ بہت سی رقم جمع ہو جاتی ہے، کچھ وہ لاٹری والے خود کھا جاتے ہیں، کچھ ٹکٹ نکال کر کسی ایک آدھ کو دے دیتے ہیں، تو فرمایا یہ طریقے تقسیم جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ مشرکین عرب بتوں پر جانور ذبح کر کے پھر اس کے بعد ان کی لاٹری ڈالا کرتے تھے، مختلف تیروں کے ذریعے یا مختلف چیزوں کے ذریعے۔ ذالکم فسق، یہ سب برائی ہے، گناہ ہے، جرم ہے۔ اور الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ کریم نے جو دین نازل فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس دین میں کسی تبدیلی کی توقع اب کفار کو بھی نہیں رہی۔ ادیان سابقہ میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، جب انبیاء دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیں، زبور، تورات، انجیل وغیرہ میں سے کوئی بھی صحیح حالت میں آج آپ کو آسمانی کتاب نہیں ملتی۔ تینوں کتابوں میں کسی کتاب پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہے، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ اسی طرح دینی ارکان میں، احکام دین میں غلط تعویلیں کر کے تبدیلیاں کر دیں، لیکن دین اسلام میں وہ قوت ہے کہ کفار اس میں تبدیلی سے نا امید ہو چکے ہیں۔ جب دین میں تبدیلی نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ ایک اور رویہ اختیار کریں گے
کہ مسلمانوں سے دین پر عمل چھڑا دیا جائے۔ اب بھی کم و بیش ساری مسلمان ریاستوں کا معاشی نظام سودی ہے، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ کہے سود حلال ہے، یعنی دین میں تبدیلی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے دین پر عمل چھوڑ دیا، یہ الگ بات ہے۔ دین اپنی جگہ مستحکم ہے اور اس کے فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں۔ 55-56 کے قریب اسلامی مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں تو خیر نہیں کہی جا سکتی، مسلمانوں کی ریاستیں، مسلمان حکومتیں ہیں، رعیت بھی اکثر مسلمان ہیں، حکومتیں مسلمان ہیں، حکمران مسلمان ہیں، لیکن سود جو اشد ترین حرام ہے، سب کا معاشی نظام سودی ہے۔ تو کفار کی فرمایا یہ کوشش رہے گی کہ تم سے دین پر عمل چھڑا دیں، چونکہ دین میں تبدیلی سے تو یہ نا امید ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر اس بات سے نا امید ہو چکے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی تبدیلی کر دیں۔ اب ان کی کوشش ہوگی کہ وہ دین پر عمل چھڑا دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ مختلف طرح سے تمہیں مرعوب کریں گے، رعب ڈالیں گے، ڈرائیں گے، مختلف خطرات دکھائیں گے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ فرمایا فلا تخشوہم، جب تمہارا اللہ پر یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین و اعتماد ہے، تو پھر تمہیں کفار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وخشونے، ہاں ڈرنا ہے تو اللہ کریم سے ڈرو۔ کفار تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یعنی تم یہ چاہو کہ کفار ہم سے خوش ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اسلام پر عمل بھی کرو اور کافر بھی تم سے خوش رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ تمہارے نقصان کی، بگاڑ کی کوشش بھی کریں گے تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب تمہیں اللہ کی معیت حاصل ہے، جب تمہیں دامان نبوت میں پناہ حاصل ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لہذا بندہ مومن کو کفر سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فلا تخشوہم، کافروں سے ہرگز مت ڈرو، ہاں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن نافرمانی اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اس کا غضب بھی اس کی شان کے لائق ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکثر مفسرین کرام کے نزدیک یہ آخری آیہ کریمہ ہے جو حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد 82 یا 83 84 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا میں جلوہ افروز رہے، پھر اس سے پردہ فرما گئے۔ اس نے مہر ثبت کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ مکمل سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی ایسی بات نہیں جو اس میں سے کم کی جائے، کوئی ایسی بات نہیں جس کی اس میں زیادتی کی جائے۔ جو اور جیسا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، جو کتاب و سنت میں ہے، وہی دین قیامت تک رہے گا۔ زمانہ لاکھ کروٹیں لے، حالات لاکھ بدلیں، کروڑوں نئی چیزیں ایجاد ہوں، دین وہی رہے گا، حلال و حرام وہی رہے گا، جائز و ناجائز وہی رہے گا، طریقے عبادت وہی رہے گا، سارے معاملات وہی رہیں گے جو مکمل کر دیے گئے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، ان کے دین ان مخصوص لوگوں کے لیے تھے جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے تھے۔ دین میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے عقائد و نظریات کا، اور ایک حصہ ہوتا ہے عمل کا۔ جہاں تک عقائد و نظریات کی بات ہے، یہ از قسم خبر ہوتے ہیں، اور خبر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر خبر میں تبدیلی ہو جائے تو پھر دونوں خبریں سچی نہیں ہوتی، یا پہلی سچ ہوتی ہے یا بدل کر جو بتائی جاتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ لہذا عقائد میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی۔ آخرت کے بارے وہی بات بتائی، جنت و دوزخ، محشر، آخرت، فرشتے، حساب کتاب، جتنی بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس میں کسی میں کوئی تفریق نہیں۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو جو انسانیت پروان چڑھتی رہی، لوگوں کی لوگوں میں قوت کار بڑھتی رہی، ضروریات تبدیل ہوتی رہیں، تو احکام تبدیل ہوتے رہے۔ چونکہ حکم دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک حکم صحیح ہے، دوسرے وقت میں حالات کے مطابق دوسرا حکم درست ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ پر جو دین نازل ہوا، یہ نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے نہ کسی خاص وقت کے لیے، لہذا اس میں اب کبھی احکام بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یعنی دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بڑی خوشی منائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارک دی۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی نبی پر اس طرح کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا اور آپ کی شان تھی کہ اللہ نے فرمایا تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں بندہ بارگاہ الوہیت سے حاصل کر سکتا ہے، اس میں ظاہری ہوں یا باطنی، دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی دولت ہو، جسمانی آرام و آسائش ہو یا روحانی ترقی ہو، جتنی رحمتیں، جتنی نعمتیں، جتنی دولتیں بندہ اللہ سے حاصل کر سکتا ہے، وہ ساری اس دین کے اندر سمو دی گئی۔ کوئی نعمت دین کے خلاف عمل کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مصیبت نازل ہوگی، عذاب الہی آئے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، دین ہی پر عمل کر کے سب نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسند فرما لیا اور اس پر اللہ راضی ہوا۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اتمام نعمت کر دیا گیا۔ اب کوئی شخص یہ امید نہ رکھے کہ کوئی نئی بات ہوگی اور اس کے باعث مجھ پر اور رحمت ہوگی یا مجھے اور برکات ملیں گی، کیونکہ نبوت مکمل ہو گئی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اس آیہ کریمہ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والے نئی نبوت کے سارے مدعی یکسر کذاب اور جھوٹے، کوئی ایسی نعمت باقی نہیں ہے جو کسی اور دروازے سے ملے گی، سب کچھ اسی دین کے اندر اللہ کریم نے سمو دیا۔ لہذا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی شاد کام ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بھی شاد کام ہو،
تو دونوں عالم کی ہر نعمت صرف دین کے احکام پر عمل کرنے سے اور دینی عقائد پر قائم رہنے سے حاصل ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے بہت خوشی منائی اور سب نے دیکھا کہ سب سے زیادہ خوشی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوگی، جو ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی تھے، تو وہ نظر نہیں آئے، تو سب نے چاہا کہ انہیں مبارک دی جائے۔ تلاش کیا تو اپنے خیمے میں موجود تھے اور خیمے کے ایک کونے کی طرف منہ کر کے تشریف فرما تھے اور آنسو زار و قطار جا رہے تھے۔ تو انہوں نے اس کی اجازت دی کہ تو خوشی کا مقام ہے اور آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس لحاظ سے بہت خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے دین مکمل فرما کر تمام نعمتیں اس میں سمو دیں، لیکن ایک بات جس پہ میری نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم اس قابل نہیں کہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے ہیں، یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے تھے یہ دین پہنچانے کے لیے، اگر دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اس دار دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ میں اس دکھ میں رو رہا ہوں، اور ان کا اندازہ سچ ثابت ہوا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80-82 دن یا 84 دن اس دار دنیا میں جلوہ افروز رہے اور اس سے پردہ فرما گئے۔ سو اب اس کے بعد کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کسی حکم میں کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی عقیدے میں کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوگی، عقائد و عمل کا مجموعہ مکمل ہو گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، آج کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ باتیں پرانی ہو گئیں، زمانہ بدل گیا، زمانہ بڑا ترقی کر گیا، زمانہ بہت آگے چلا گیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ کیا جب دین نازل ہو رہا تھا تو لوگوں کو بھوک لگتی تھی، اب نہیں لگتی؟ اس زمانے میں پیاس لگتی تھی، اب نہیں لگتی؟ اس زمانے میں لباس کی ضرورت تھی، اب نہیں ہوتی؟ اس زمانے میں لوگ گھر بناتے تھے، آج نہیں بناتے؟ اس زمانے میں اولاد کی پرورش کا مسئلہ تھا، آج نہیں ہے؟ اس زمانے میں لوگ تجارت کرتے تھے، آج نہیں کرتے؟ اس زمانے میں جنگ اور صلح ہوتی تھی، آج سب کچھ وہی ہے۔ بدلا کیا ہے؟ انسان نہیں بدلا، انسانی ضروریات نہیں بدلی، اسباب و ذرائع بدل گئے۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ، اونٹ پہ پیدل سفر کرتے تھے، آپ موٹر پہ، جہاز پہ، کار پہ کر لیتے ہیں، تو ذریعہ سفر بدلا، سفر کے احکام وہی رہیں گے۔ مسافر کے لیے جو احکام اس وقت تھے آج بھی وہی ہیں، وہ پیدل سفر کرے یا گھوڑے پہ کرے یا جہاز پہ کر لے یا گاڑی پہ کر لے۔ اسی طرح سے اس وقت بھی تجارت کا مقصد حصول رزق تھا، آج بھی ہے۔ اس وقت بھی ملازمت کا مقصد حصول رزق تھا، آج بھی ہے۔ اس وقت بھی لوگ کھانا کھاتے تھے، آج بھی ہے۔ اس وقت سادی روٹی کھا لیتے تھے، آج ذرا مختلف قسم کے کھانے بنا لیتے ہیں، لیکن مقصد اس وقت بھی پیٹ بھرنا تھا اور اس کے لیے حلال اور طیب شرط تھا۔ آج بھی کھانے سے بقائے حیات مقصود ہے اور اس کے لیے حلال اور طیب کی وہ شرط ویسی موجود ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ جو 3-4 مضمونوں میں ایم اے کر لیتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے۔ جو بار ایٹ لا کر لیتا ہے وہ پڑھا لکھا۔ کون پڑھا لکھا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی تعریف فرمائی اور فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا علم کیا ہے؟ علم کے دو حصے ہیں۔ پہلا اور ضروری حصہ ہے ادیان کا علم، عقائد و نظریات کا علم، اخلاقیات، حدود و قیود، حلت و حرمت کا، دین کا علم۔ اسے موجودہ جدید زبان میں کہتے ہیں نارمیٹو سائنسز۔ اور دوسرا حصہ ہے علم الابدان، مادیات کا علم، جس میں میڈیکل سائنس سے لے کر لکھنے پڑھنے تک سب چیز آ جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی دین پڑھتا ہے، دنیاوی علوم حاصل نہیں کرتا تو وہ آدھا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے پاس بہتر آدھا ہے، بیٹر ہاف اس کے پاس ہے۔ اور جو صرف دنیا پڑھتا ہے اور دین پڑھتا ہی نہیں، اس کے پاس آدھا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اس دین والے کو۔ ہمارا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پڑھتا ہے وہ دنیاوی علوم نہیں پڑھتا، جو دنیاوی علوم پڑھتا ہے اسے دین کی خبر نہیں ہوتی، تو یوں دونوں طبقے آدھے ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دینی لوگوں کی دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایک چکل پش اور ایک لڑائی لگی رہتی ہے۔ اب دنیا والوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں سارے مولویوں کو جہاز میں بٹھا کر کہیں سمندر میں ڈبو دو، جان چھوٹ جائے گی۔ علماء سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہر سوٹٹ بوٹٹ بندے کو پھانسی پہ ٹانگ دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح ٹھیک کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اس طرح ہوگا کہ دنیا والے بھی دین سیکھیں اور دین والے بھی دنیا کا ہنر سیکھیں، کیونکہ مکمل علم یہ ہے کہ آپ کو دین کا پتہ بھی ہو اور دنیاوی امور سے واقف۔ اب ایک بہت بڑا فاضل آدمی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اس نے گاڑی چلانا نہیں سیکھی، تو کیا گاڑی چلانے کے معاملے میں وہ عالم ہوگا؟ وہ گاڑی چلا سکے گا؟ یا خراب ہو گئی تو ٹھیک کر لے گا؟ یا اس میں اس کی کوئی کسر شان ہے؟ کوئی نہیں، اس نے سیکھا ہی نہیں، اسے نہیں آتا۔ تو یہ جو دنیا دار دین پہ اعتراض کرتے ہیں اور خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، دراصل دینی اعتبار سے یہ ان پڑھ ہیں۔ انہوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی، اس کے مفاہیم نہیں پڑھے، احکام دین نہیں سیکھے، ان کی علل سے واقف نہیں ہیں، ان کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس معاملے میں وہ ان پڑھ ہیں۔ اس لیے دین کے نام ہی سے ڈر جاتے ہیں۔ جہاں شریعت کا دین کا نام آتا ہے، اب حکومت کا اور سوات کے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا، کیسی عجیب بات ہے کہ جی کم از کم سوات میں وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو عدالتی نظام ہے وہ شرعی ہونا چاہیے، نظام عدل اسلام کا ہونا چاہیے۔ مسلم ریاست میں اسلامی نظام عدل کے لیے لوگ جہاد کر رہے ہیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، ریاست بھی مسلمان ہے، اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن اس میں نظام عدل بھی دینی نہیں ہے۔ چلو حکومت نے بات مان لی، اچھا ہوا، الحمدللہ، ایک خوش آئند بات ہے، جھگڑا ختم ہو گیا، بندوق رکھ دی لوگوں نے، جو تباہی ہو رہی تھی وہ رک گئی، فوج نے بھی لڑائی ختم کر دی۔ اب ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے جو رات دن ٹیلی ویژن پہ سر کھائے جا رہا ہے کہ جناب یہ تو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ جتنا بڑا 71 میں بنگلہ دیش بننے سے ہوا تھا، جس میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، یہ تو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہ اللہ کے دین کو ظلم بتا رہے ہیں۔ یعنی ظلم خود کرتے ہیں، دین کے خلاف کرنا ظلم ہے، لیکن دین کے نفاذ کو ظلم بتا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اور ڈر اس بات سے رہے ہیں کہ یہ سوات تک تو محدود نہیں رہے گا، یہ تو سارے لوگ کلمہ گو ہیں، تو یہ کل ایک نئی تحریک اٹھ کھڑی ہوگی کہ وہاں نظام عدل یہ ہے، اسلام کا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟
ایک ملک میں دو طرح کے نظام کیوں ہیں؟ کیا ہم بھی مسلمان ہیں، ریاست بھی اسلامی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی اسلامی طریقے سے عدل کیا جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پڑھے لکھے طبقے کو یہ تکلیف کیوں ہے۔ اب جو ہمارا نظام عدل چل رہا ہے یہ انگریز کا دیا ہوا ہے، اور اس میں انصاف سے زیادہ لوگوں کو رسوا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہیں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی پرچہ دو، گواہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اب اس میں وہ پہلے تو جن کا قتل ہو گیا ہے وہ یہ انتقام لیتے ہیں کہ ہاں ایک بندے نے قتل کیا تو ان کے 5 بندوں کے خلاف شکایت کر دو، جی انہیں رسوا تو کرنا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس کی بنیاد میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ انہیں کچھ عرصے بعد عدالت نے چھوڑ ہی دینا ہے تو چلو انہیں رسوا تو کرو، کچھ زیادہ لوگ تو خراب ہوں۔ پھر گواہ تلاش کیے جاتے ہیں اور ایسے لوگ گواہ بنائے جاتے ہیں جو رشتہ داری یا تعلق یا کسی وجہ سے گواہی سے پھر نہ سکیں، وہ موقع پر موجود ہوتی ہی نہیں لیکن وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ چل پڑتا ہے عدالتوں میں، پھر وہ پہلے تو برسوں، سال 2 سال تو پولیس کے پاس تفتیش رہتی ہے، اور اس ساری سال 1.5-2 سال کی جو پولیس کی محنت اور تفتیش اور رپورٹر رپاٹی ہے، جب وہ لوور کورٹ میں پہنچتی ہے تو مجسٹریٹ کہتے ہیں اس فائل کو تو در پھینکو، یہ تو پولیس نے بکواس لکھے ہیں، اب شہادتیں سناؤ کیا کہتے ہیں۔ اب عدالت نے اگر نئے سرے سے شہادتیں لینی ہیں تو کیوں نہ عدالت ہی موقع پہ تشریف لے جائے، جب قتل ہوا تو جا کے شواہد اکٹھے کر لے، لیکن یہ نہیں کیا جاتا کہ لوگوں کو رسوا کرنا مقصود۔ پھر وہ شہادتیں، پھر ان پہ تماشا، پھر برسوں لگ جاتے ہیں، پھر سیشن کورٹ فیصلہ کرتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں اپیل، وہ 2-3 سال بعد اس کی سماعت کی باری آتی ہے، پھر سال بعد فیصلہ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں، پھر 4-5 سال بعد۔ تو اگر کسی کو سزا بھی ملے تو ہمارے ساتھ ایک گاؤں میں کہ بندہ قتل ہو گیا، 2 آدمیوں نے قتل کیا تھا، اس کا ٹرائل ہوا، سیشن نے سزا موت دی، پھر ہائی کورٹ نے، پھر سپریم کورٹ نے، پھر ریم کی اپیل، تو 72 میں وہ بندہ قتل ہوا تھا، 84 میں وہ 2 بندے پھانسی لگا دیے گئے۔ لیکن ان 12 سالوں میں مقتول کا خاندان بھی اجڑ گیا، زمینیں بک گئیں، عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، کوئی منشی اور کوئی وکیل کے دفتر میں، کوئی تھانے اور کوئی چوکی اور کوئی کچہری کے چکر میں، جائیدادیں بک گئیں، دونوں خاندانوں کے بچے آوارہ ہو گئے، سکول تک نہ جا سکے، 2 خاندان اجڑ گئے۔ اس انصاف کا کیا فائدہ ہوا جو 12 سال بعد ملا؟ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی دیر سے جو انصاف دیا جاتا ہے وہ انصاف نہ دینے کے برابر ہے۔ تو اسلامی نظام عدل میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، بلکہ عدالت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، جہاں واقعہ ہوتا ہے وہاں کورٹ جائے، گواہ لوگوں کو اکٹھا کرے، شہادتیں اکٹھی کرے اور فیصلہ سنائے۔ ایک آدھ اپیلٹ کورٹ ہو، اس میں اپیل جائے اور 2-3 مہینوں میں فیصلہ ہو جائے، جس نے جرم کیا ہے اسے سزا ملے، کسی سے رو رعایت نہ کی جائے، رشوت نہ لی جائے، سفارش نہ سنی جائے۔ اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ شاہ فیصل مرحوم زندہ تھے، عرب کے حکمران تھے، اس وقت کنگ تھے، تو وہ امریکہ تشریف لے گئے۔ تو نظام عدل چونکہ عرب میں تو شرعی ہے، فوراً فیصلہ ہوتا ہے اور پورا انصاف ہوتا ہے، تو ان پر سوال کیا گیا وہاں کہ آپ کے ہاں تو بڑی سخت سزائیں ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، قاتل کو فوراً اس کی گردن اڑا دو، تو یہ آپ کے ہاں نظام کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس بحث میں نہ پڑو کہ ہمارے ہاں سزائیں کیا ہیں، نتائج پر بات کرو۔
تمہارے ہاں بھی قانون بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، تم کہتے ہو رشوت بھی نہیں ہوتی، جرم کی شرح کیا ہے؟ تو ان دنوں نیو یارک شہر میں، امریکہ کے نیو یارک شہر میں 9 گھنٹے بجلی چلی گئی تھی۔ 9 گھنٹے میں ڈاکے اور عورتوں کی آبرو ریزی اور فساد کے جو کیس پولیس کے پاس رجسٹر ہوئے وہ 36,000 تھے۔ 9 گھنٹوں میں 36,000 مقدمات پولیس کے پاس درج ہوئے، جو کسی نے درج ہی نہیں کرائے وہ خدا جانے۔ انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں سال بجلی نہ آئے یہ صورتحال نہیں ہوگی جو تمہارے ہاں ہے، اور تم عرب کے 1 سال کے جرائم کو گنو اور اپنے ملک کی جرائم کو 1 سال کے جرائم کو جمع کرو، پھر دیکھو کہ ہمارا نظام صحیح ہے یا تمہارا، چونکہ نظام اس کے نتائج اور ثمرات سے جانچا جاتا ہے۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ سو اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ یہ دین اتنا مضبوط، اتنا سالڈ، اتنا محفوظ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اتنا مکمل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی بلکہ کافر بھی اس دین کو تبدیل کرنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اور 1430 برس ہو گئے قرآن کریم کو نازل ہوئے، آج تک اس کا کوئی ایک حرف، کوئی ایک زیر زبر تبدیل نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک کر سکے۔ سو فرمایا کفار سے ڈر کر ان کی پیروی اختیار نہ کرو، ان کے پیچھے مت چلو، ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرو، ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنا دین ضائع کر بیٹھو۔ ہاں، اللہ کی عظمت و جلالت سے لرزاں و ترساں رہو اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ دین مکمل ہو گیا اور ساری نعمتیں اس میں سمو دی گئی۔ اب یہ جادو ٹونے والے کوئی خلاف دین وظیفہ بتاتے ہیں، کوئی دین کے خلاف عمل کرنے کا چلہ بتاتے ہیں، کوئی الٹے پلٹے تعویذ لکھتے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ناپاک خون سے اور دم مسفوح سے لکھیں گے، پھر کہیں گے گندے نالے میں دھو لو۔ لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کی توہین کر کے تمہارا فائدہ کیسے ہوگا۔ یہ پیسے بھی دے کے آتے ہیں اور ان سے لے آتے ہیں اس طرح کی چیزیں اور ایسے کام کرتے ہیں۔ فرمایا جتنے کام دین سے باہر کرو گے ان سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہو۔ ہر فائدہ وہ دنیاوی ہے یا اخروی ہے، وہ ظاہری ہے یا روحانی اور قلبی ہے، ہر فائدہ دین کے اندر ہے۔ اس میں سے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ساری نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دی ہیں، اس دین کے اندر سمو دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، ہاں کوئی بے قرار ہو جاتا ہے، اضطراری حالت میں چلا جاتا ہے اور اسے کوئی حرام کھانا پڑتا ہے، جان نکل رہی ہے، اب کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، اس کو جان بچانے کے لیے حرام کھانا جائز ہو جائے گا، لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، حرام حرام ہی رہے گا۔ اتنا کھا لے جس سے جان بچ جائے تو اس کی اسے معافی مل جائے گی، حرام حلال نہیں ہوگا، رہے گا حرام ہی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی جان کی کتنی قیمت ہے اور کتنی ضروری ہے اس کی حفاظت، اور اسے سوائے اللہ کے حکم پر کسی جگہ نثار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اسی لیے خودکشی حرام ہے، اور جب خودکشی حرام ہے تو بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ قتل کرنے کے لیے خودکش حملے کہاں جائز ہوں گے؟ کسی کو حکومت سے اختلاف ہے یا کسی کو
ایک فرد سے یا ایک ذات سے اختلاف ہے تو قتل دوسرے لوگوں کو کر دیتا ہے، ان کا کیا قصور ہے جو بازاروں میں مارے جاتے ہیں؟ سو فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام بھی کی ہیں، اگر انسان مر رہا ہے پیاس سے تو حرام چیز بھی پی لیتا ہے اور جان بچ جاتی ہے، لیکن مجبوری میں، بشرطے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، وہ کسی حرام چیز سے لذت حاصل نہ کرنا چاہتا ہو، جان بچانے کے لیے حلال ہے، اور جو جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کریم رحمت کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ حرام حرام ہی رہے گا، اضطرار میں بھی حرام حلال نہیں ہوتا، لیکن اضطراری حالت میں کسی نے تھوڑا بہت کھا لیا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔